آپ جانتے ہیں کہ خود کو پیغمبر کہنے والا نوسٹرڈیمس کون تھا؟ کیا کوئی واقعی جو انسان ہو وہ فیوچر کی پریڈکشن کر سکتا ہے؟ کیا علم نجوم اور پریڈکشنز حقیقت رکھتی ہیں یا سب محض ایک خوبصورت فریب ہے؟ آج ہم اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، مگر عقل، قرآن اور حقیقت کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ سب سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ قرآن مجید بار بار اس بات پر زور دیتا ہے کہ غیب کا علم صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، چاہے وہ مستقبل کی بات ہو، قسمت کی بات ہو یا کسی پوشیدہ حقیقت کی۔ یہ سب علم صرف اور صرف رب کائنات کے اختیار میں۔ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ غیب کا علم کسی کو نہیں دیتا سوائے اس نبی کے جس سے وہ وحی کے ذریعے علم عطا کرے، یعنی نہ کوئی ولی، نہ کوئی نجومی اور نہ ہی کوئی عام انسان، کوئی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر آنے والے وقت کے بارے میں کچھ بھی نہیں جان سکتا۔ یہی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی واضح فرمائی۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس جائے اور اس کی بات پر یقین کرے تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کا انکار کر دیا۔ یعنی اس بات پر یقین رکھنا ایمان کے بالکل منافی ہے، گویا یہ جو ہے نا بات اللہ کی ذات کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پھر یہ نجومی عامل اور پیشن گوئی کرنے والے لوگ جو ہر جگہ دکھائی دیتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ در حقیقت ان میں سے زیادہ تر لوگ شیطانی جنات کے ذریعے دھوکہ دیتے ہیں۔ جنات وہ مخلوق ہیں جو انسانوں سے پہلا پیدا کی گئی تھی، اور ان میں سے بعض شیطان کے ساتھی بن گئے، اور یہ جنات انسانوں کے قریب رہتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، ان کی زندگی کے واقعات سے واقف ہوتے ہیں، اور پھر انہی معلومات کو کہاں تک پہنچا دیتے ہیں؟ نجومیوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ چونکہ وہ انسان کے ماضی کی سب کچھ باتیں بتا دیتے ہیں، اس لیے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں شاید یہ مستقبل بھی جان سکتے ہیں، حالانکہ وہ صرف پہلے سے موجود معلومات کو استعمال کرتے ہیں تاکہ انسان کا اعتماد حاصل کریں، پھر اسے ڈی ٹریک یعنی گمراہ کر دیں۔ قرآن مجید میں بیان کرتا قرآن مجید کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہوا تو آسمانوں کی حفاظت کر دی گئی۔ اب جو بھی جن آسمان کی طرف جاتا ہے تاکہ فرشتوں کی گفتگو سن سکے، اس پر ٹوٹتا ہوا ستارہ پھینک دیا جاتا ہے، یعنی اب شیطانی قوتوں کے لیے بھی غیب تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں مشہور جو ہے نا پریڈکشن کرنے والا انسان نوسٹرڈیمس۔ اس نے آپ نے ان کی اکثر پریڈکشن کے بارے میں سنا ہوا ہوگا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے کچھ بے نام واقعات لکھے جن کا مقصد لوگوں کو گمراہ کرنا تھا، اور یہ شخص خود کو اسپرچول جو پیشوا نہیں ہوتا، روحانی پیشوا کہتا تھا۔ نوسٹرڈیمس خود اپنے نوٹس میں اعتراف کرتا ہے کہ وہ راتوں کو خلوت میں جا کر ایک خاص طریقے سے روحانی رابطہ قائم کرتا تھا، پانی یا شیشے میں منظر دیکھتا، پھر انہیں شاعرانہ انداز میں لکھتا تھا۔ یہ تمام عمل دراصل روحانیت کے نام پر کیا جانے والا ایک شیطانی کنیکشن تھا۔ ان کی تحریریں اتنی مبہم اور ڈوئل میننگز والی تھیں، دو مطلبی تھیں، کہ صدیوں بعد آنے والے لوگ جب کسی تاریخی واقعات کو دیکھتے تو زبردستی ان اشعار پر وہ فٹ ہو جاتی اور کہتے کہ دیکھو یہ تو نوسٹرڈیمس نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ حقیقت میں یہ محض اتفاقات اور انسانی تعویلیں ہیں، کوئی الہامی علم نہیں ہے۔ گمراہ لوگ انہیں اپنے نبی ماننے لگے اور ان کی تعداد اب کافی زیادہ پائی جاتی ہے۔ نوسٹرڈیمس کا پلان تھا کہ لوگ انہیں سچا مانیں، آج پورا ہو گیا ہے۔ جب بھی دنیا میں کوئی واقعہ ہوتا ہے لوگ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ نوسٹرڈیمس کی پریڈکشن پوری ہو گئی ہے، لیکن نوسٹرڈیمس جس روحانی مراقبے کا ذکر کیا کرتا تھا اس کا اس سے کسی قسم کا کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ اسلام کے مطابق ستارے صرف 3 مقاصد کے لیے بنائے گئے ہیں: آسمان کی زینت کے طور پر، شیطانوں کو بھگانے کے لیے اور ڈائریکشن معلوم کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ ان کا کسی انسان کی تقدیر یا قسمت لک کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ علم نجوم یا ذائچہ بنوانے والے جیسے کام بظاہر معصوم دکھائی دیتے ہیں، مگر حقیقت میں ایمان کے لیے خطرناک ہے۔ یہ انسان کے دل میں یہ وسوسہ پیدا کرتے ہیں کہ شاید میرا مستقبل ستاروں یا کسی طاقت کے ہاتھ میں ہے، حالانکہ قرآن کہتا ہے تقدیر صرف اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ اس لیے اصل عقل مندی، دانش مندی یہی ہے کہ انسان ستاروں، اعداد یا نجومیوں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اس ذات پر ٹرسٹ کرے جو سب کچھ جانتی ہے، جو غیب کی کنجیوں کی مالک ہے۔ اور جو بندہ اس پر یقین کر لینا کہ میرا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اس کے لیے نہ کسی پریڈکشن کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی کسی ذائچے کی۔ یہی ایمان کی اصل بنیاد ہے۔
اور یہی انسان کو شیطانی فریب سے محفوظ رکھتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ کی کیا رائے ہے نیچے کامنٹ سیکشن میں آپ بھی ضرور آگاہ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔